I love you, Mama. مجھے بول کر ہی کھانا کرا دے. مما پلیز میرے ہوم ورک میں ہیلپ کرا دیں. ماما مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. کسی کا بتانا مت. مما مجھے بیڈ ڈریم آیا ہے, کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ مما آپ کیا مجھے اسپائی کرتی ہیں؟ آپ کو ہر چیز کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ مما آ جاؤ پلیز. مما کل میرے ایگزام ہے, میرے لیے دعا کیجیے گا. مما میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ جب میں بیمار ہوتی ہوں مجھے صرف مما چاہیے ہوتی ہے. I love you, Mama. I love you, Mama. جی السلام علیکم ویورز لسنرز ایوری ویئر یو آر. دس از یور ہوسٹ مسرت اینڈ آج ہم کچھ ایسے اسپیشل ہستیوں کو سلام دینا چاہتے ہیں, ان ماؤں کو سلام دینا چاہتے ہیں کہ جو اپنی جان داؤ پر لگا کر ایک زندگی کو اس دنیا میں لے کر آتی ہیں اور ان کے لیے ایک دن ہی کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ماؤں کو تو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر اس پوائنٹ پر جہاں پر بھی ہمیں اپنی کوئی اچیومنٹ نظر آتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور چیز, کوئی اور شخصیت اس طرح کی نہیں ہوتی جو ہمیں پیار کا احساس دلا سکے, جو ہمیں اپنے وجود کو بچانے کا ذریعہ بنے. وہ ایک ماں ہی ہے. سو میں آپ لوگوں کا بہت ٹائم نہیں لوں گی, لیکن میں آپ کو جلد اپنی دو بہت پیاری گیسٹ, دو بہت پیاری مائیں جو کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں ہوتی بھی ہیں, لیکن آج وہ گیسٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم بی میٹر کی بہت ہی پیاری دو مائیں, رومانہ اور ہنا. رومانہ اینڈ ہنا, ویلکم. جی تھینک یو سو مچ. جی رومانہ, تو میں کیونکہ انٹرو تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں جیسے میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کے بچے, کیونکہ آپ کے ٹین اور اس کے درمیان میں ہیں, 20 کو ٹچ کرنے والے ہیں, اور ہنا کے ابھی میرا خیال ہے ذرا چھوٹے ہیں, تو ہمیں ہمارے ویورز کو بہت ہی ایک اچھا سا مکس لاہ عمل مل سکتا ہے اگر آپ دونوں اپنی اپنی ان پٹ شیئر کریں گی. سو رومانہ, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہاؤ ڈو یو سی مدرہڈ؟ جی اوکے, اگین بڑا مشکل سوال, اس کو ایک دو جملوں میں کہنا مشکل ہے, بٹ لیٹس سے I've gone wrong with my kids in more ways than one. بہت غلطیاں کی لیکن بہت کچھ سیکھا, یعنی آن دا وے اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھا, اور ظاہر ہے اپنی ماں سے جو سیکھا وہ اپلائی کیا. تو I think it's been a roller coaster ride, a fun one as well, with lots of ups and downs. بٹ وہی والی چیز کہ جس طرح مدرس ہوتی ہیں ہمیشہ سیکریفائس کرنے والی, اپنی مدر کو بھی دیکھا سیکریفائس کرتے ہوئے, تو آئی گیس تھوڑا بہت کوشش کیا کہ سیکریفائس کریں. اینڈ آئی گیس مدرہڈ ہوتا ہی یہ ہے جہاں آپ اپنے بچوں کی جو ہیں نیڈس, ریکوائرمنٹس پہلے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے ہیں. اور ایک اور بہت ضروری چیز وچ آئی فیل ایز اے مسلم آپ کو بہت ایک چیز وہ فیل ہوتی ہے کہ یور چلڈرن آر رسپانسبلٹی فرام اللہ. یہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ہم کس طرح بڑا کریں گے, ان کی تربیت ہم کس طرح کریں گے. تو آئی تھنک تربیت از سم تھنگ جس پہ بہت آپ کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. So if I want to ask you in one sentence that how would you describe motherhood, please? So what words you would use, Romana? یہی sacrifice, putting them first. Okay. It's a responsibility that you have to fulfill, that you have to make sure your children grow up to be good, responsible citizens. Okay, that's lovely. So Hina, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ہے نا, آپ اتنی ہی سویٹ ہیں جتنی کہ آپ چھوٹی ہیں ہم سب سے. تو اب آپ بتائیں کہ بینگ اے ینگ مدر آپ کیسے اس کو لیتی ہیں کہ واٹ از اے مدر فار یو؟
جی تھینک یو سو مچ مسرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدرہوڈ ایک اتنا خوبصورت احساس ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدرہوڈ ایک ٹرانسفارمیٹیو جرنی ہے جہاں ایک لڑکی میں سے لے کر ماما تک کا سفر طے کرتی ہے بہت ہی حوصلے برداشت اور ہمت کے ساتھ. بنا اپنے بچے کو دیکھے وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس خود کا خیال رکھتی ہے، اور پھر 9 ماہ کے ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بچے کو جب گود میں لیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، چومتی ہے، تو وہ تمام درد جو اس نے سہے ہوتے ہیں اس کو اس دنیا میں لانے کے لیے ان سب کا کہہ لیں کہ جیسے مرہم مل جاتا ہے. اس کو بہت خوشی شوق سے ایک ننھی جان کو وہ ویلکم کرتی ہے، اس کو اس کے لیے خواب دیکھتی ہے، دن رات ایک کر دیتی ہے. تو قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلی قربانی جو وہ دیتی ہے وہ ایک اپنی نیند کی قربانی ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدرہوڈ ایک بہت ہی ٹائرنگ جاب ہے، 24/7 والی جاب، اور کئی راتیں جاگ کر گزارنا اور دن بھر بچے کے آگے پیچھے پھرنا. تو یہ صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے. تو ہے نا، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج کے دن اگر کوئی اسپیشل ڈے ہو ماؤں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ویسے تو جیسے آپ نے کہا 24 گھنٹے کی ایک یہ ہے، اور رومانہ نے جیسے شیئر کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ڈیوٹی اسائنڈ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک نرچرنگ آف لائف ہے. اینڈ how would you know put motherhood in one sentence that you feel कि this is the best description of motherhood? ایک ماں جو ہوتی ہے وہ she wears so many hats at one time. مجھے ایسا لگتا ہے اس کے ملٹیپل رولز ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ. she is your caretaker, driver, cook, nanny, maid, nurse, teacher, entertainer. تو اتنے سارے رولز کو وہ ایک ساتھ ایک وقت میں نبھا رہی ہوتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جگلر ہوتا ہے وہ اپنی بالز کو جگل کر رہا ہوتا ہے. تو مدرہوڈ از مور لائک دیٹ جاب، کہ جس میں آپ کو بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کو آپ نے ایک ہی وقت میں نبھانا ہوتا ہے، اور کوئی ایک چیز بھی مس نہیں کرنی ہوتی. جی ایبسولوٹلی. سو مجھے تو لگتا ہے کہ جو ماں ہے نا رومانہ اور ہے نا، اگر ہم کبھی مینجمنٹ ٹولز کی بات کریں تو میرا خیال ہے دا بیسٹ مینول از پرووائڈیڈ بائی دا مدر. جیسے رومانہ آپ نے بھی تربیت کی بات کی، ہے نا بھی جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اتنے سارے ہیڈس جو ہم ایڈورڈ ڈی بونو کے یاد کرتے ہیں کہ 7 تھنکنگ ہیڈس، تو سارے ہیڈس تو مدرس نے موسٹلی پہنے ہوئے ہیں، بیکاز آج کل باپوں کو جس طریقے سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اینڈ اسپیشلی ود ریفرنس ٹو یو نو دا پاسٹ فیو ڈیز دیٹ آر کنٹری ہیز گون تھرو، سو ہم چاہیں گے کہ ہم ان تمام ماؤں کو سلام پیش کریں، ان تمام ماؤں کو سلوٹ پیش کریں جنہوں نے اتنے بہادر بچے ان کو پالا پوسا، جنہوں نے کہ اتنے ڈیئرنگلی ہمارے ملک کی بارڈرز کو سیف گارڈ کیا، ہماری دھرتی ماں کو اس کو بچایا ہمارے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ماں جاگ رہی ہوتی ہے تو بچے سو سکتے ہیں. سو ہماری فورسز نے بھی ہمارے لیے اسی طرح کا کام کیا کہ ہم سارے آرام سے سو سکتے ہیں. اور آنیسٹلی جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، سو دا مدر از دا بیسٹ پرسن ہو ہینڈلز اٹ وداؤٹ اینی باڈی knowing that you know what went where. So she's the one who is giving the best management tools for you to handle in life, you know. مجھے تو اس طرح کا بہت وہ ہوتا ہے احساس. تو رومانہ اگر آپ اپنی مدر کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں اس فورم کے حوالے سے، تو وہ کیا میسج ہوگا جو کہ آپ اپنی امی کو دینا چاہیں یا بہت ساری مائیں جو آپ کے پروگرام کو سن رہی ہوں ان کو دینا چاہیں؟ جی اپنی امی کو اگر دینا چاہوں وہ تو سیدھا گھنٹے لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے. so much to say. But what I generally اگر میں کہوں to my mother، وہ بیسیکلی what I just love about her، اور جو مجھے ایک لگتا ہے کہ یہ چیز میں نے ان سے سیکھنے کی کوشش کی، ہر حال میں پازیٹیو رہنا. یو نو کبھی کوئی بہت ہی مشکل ٹائم بھی آ رہا ہے، اس میں ہنسنا مسکرانا، اسٹیئنگ پازیٹیو. اینڈ وہی آپ کی بات جو دا مدرز یو نو سینڈ دیئر سنس آؤٹ کہ
for the country کہ آپ اس میں واپس آتے ہو یا نہیں آتے ہو. یہ ایک ماں کا جو وہ کانفیڈنس ہے, اس کی جو بہادری ہے, یہ تو پرائس لیس. یعنی یہ جس ماں کی اتنی ہمت ہے سینڈنگ ہر سن آؤٹ کہ لک آفٹر یور کنٹری, اس میں اگر آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اس سے بڑی قربانی, سیکریفائس, رسپانسبلٹی ان کی جو وہ ایک ٹریبیوٹ ٹو ہر کنٹری, وہ تو کمپلیٹلی فلفل ہو جاتی ہے. سہینا, میں آپ کے پاس بھی یہی والا سوال لے کر آؤں گی کہ آپ اپنی امی کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے, اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, اور بہت ساری ینگ مدرس جو کہ آپ کو سن رہی ہوں گی, تو وہ کیا میسج ہوگا؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری امی بہت ساری دوسری امیوں کی طرح تھوڑی سی کم ایکسپریسو تھیں, تو انہوں نے کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا ان محبتوں کا جس طریقے سے ہم لوگ اب کرتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لو از ناٹ این ایکسپریشن اونلی, وہ ایک ایکشن ہے. لو از این ایکشن ورڈ. تو مجھے ان کے ایکشن سے پتا چلا کہ ہاؤ مچ شی لوز می, اور ان کا کردار میری زندگی میں کتنا خوبصورت رہا ہے بغیر کچھ کہے. انہوں نے مجھے ہر چیز کی, جو کانفیڈینس تھا, جو انہوں نے سیف پلیس پرووائڈ کی, جو انہوں نے میرے لیے رات رات بھر جاگنا اور صبح جلدی اٹھنا, یہ سب کچھ امی نے جو کیا وہ سب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس کو میں محسوس کر سکتی ہوں. اور دوسرا جو امی سے میں نے سیکھا وہ یہ کہ ہر حال میں, چاہے وہ کتنی بھی بزی ہوتی تھی, شی یوز ٹو ٹیک بریکس. وہ پاز ضرور کرتی تھیں, جیسے دوپہر میں سونا یا بریک لے کے تھوڑی دیر ڈیپ بریدنگ کرنا. تو وہ مجھے بھی ان سے سیکھا میں نے کہ بے شک مدرہڈ بہت ٹائرنگ جاب ہے, لیکن اس میں بھی بریکس لینی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنے آپ کو ریفیول کر سکیں. تو وہی والی بات, سیلف کیئر از ناٹ سیلفش, اٹس اے اسٹریٹجی. تو ان کی اسٹریٹجی یہ کہ بریکس بھی لیتی تھیں اور سیلف کیئر کے ساتھ ساتھ ہی وہ دوسروں کا خیال بھی رکھتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ اپنے پریویس ایپیسوڈس میں سیلف کیئر کی بات کر چکے ہیں, سو ماؤں کی سیلف کیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا, جیسے آپ نے بہت رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. سو آئی ول کم بیک ٹو رومانہ, آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گی کہ بینگ مدر آف گرون اپ کڈس, آپ ماؤں کو کوئی ایسی چیز بتانا چاہیں تاکہ وہ اچھی ویلیوز اپنے بچوں میں پروموٹ کر سکیں, to be better humans in the society, to love their homeland, to love their families, so that we have solid individuals, solid youth جو کہ آپ کی ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہت ایک انٹیگریٹی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. So what would be your take on that, please? جی سیدہ, اپنے بچوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا غلطیاں بہت کی, ان سے سیکھا. اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی میں ایک چیز بار بار کہتی ہوں, کمیونیکیشن. آپ نے جو ہے نا بچے کے ساتھ بات کرتے رہنا ہے. ظاہر ہے کچھ بچے تھوڑا کم گو ہوتے ہیں, سم ٹاک اے لاٹ, بٹ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو مینٹین گڈ ریلیشنز. ان سے بات کرتے رہے. بے شک فار ایگزامپل آپ کا بیٹا فٹ بال کھیلتا ہے, اس کے فٹ بال میں انٹرسٹ لیں. بیٹی کے جو بھی انٹرسٹ ہیں ان کے انٹرسٹ میں آپ انٹرسٹ لیں گے, دیٹس وین دے ول لسن ٹو واٹ یو ہیو ٹو سے ٹو دیم. تو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں, ایسی ان کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کریں جہاں پہ آپ ان سے یہ سب کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. بی اٹ وہی والی بات کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ لو فار دا کنٹری, بینگ اے گڈ ہیومن بینگ, وہ پھر صرف لیکچرز رہ جائیں گے. اف یو آر جسٹ ٹیلنگ دیم آل دا ٹائم, آپ صرف ان کو بتا رہے ہیں, وہ لیکچرز رہ جائیں گے. اینڈ آج کا بچہ لیکچر نہیں سنتا. یو ہیو ٹو ہیو اے ٹو وے کمیونیکیشن. ان کی بھی بات آپ سنا کریں, اینی تھنگ دے ہیو ٹو شیئر اینڈ ڈسکس, اینڈ تبھی یو کین گیٹ اکراس ٹو دیم. تو وہی والی بات ہے کہ ایسا ایک ریلیشن شپ کریٹ کریں, انوائرمنٹ کریٹ کریں where you can both talk to each other and ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیا کریں. You need to give them space to breathe as well, but then you should have this time where you sit and talk with each other as well. جی ہے نا, میں اسی سوال کے ساتھ آپ کے پاس بھی آتی ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے آپ بینگ ینگ مدر, آپ اپنے
कौन सी वैल्यूज़ चाहेंगी कि बच्चों में प्रमोट की जाएं जो कि उनको मजबूत शहरी, मजबूत इंसान, मजबूत फर्द इस माशरे का बना सकें? जी, मैं रोमाना से बिल्कुल एग्री करूंगी और रोमाना की बात को मैं सेकंड करूंगी कि सबसे पहली बात तो ये कि पैट्रनाइज करना है, अपने बिहेवियर को ऐसा करना है कि बच्चे हमसे बिहेवियर से हमें देख कर सीखें, ना कि हमारे जी लफ्जों से सीखें। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो अपनी तरबियत करनी है, खुद को अच्छा इंसान बनाना है ताकि बच्चे अच्छे इंसान बन सकें। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि तरबियत सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं, तरबियत एक फैमिली की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी तरबियत को जिस तरह से माँओं के साथ जोड़ दिया जाता है, मेरा ख्याल है कि उसको अब वक्त आ गया कि उसको चेंज करना चाहिए, पूरी सोसाइटी के साथ उसको जोड़ना चाहिए। पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल बच्चों की तरबियत कर रहा होता है। जी जी बिल्कुल और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी माँ जिंदा है तो आप उनके पास जाएं, उनके पास बैठें और माँ की तारीफ करें, उनसे फरमाइश करें, उनसे दुआएं लें, उनसे दिल की बातें बिल्कुल। करें। और अगर वो वेरी नहीं है नाइस। हयात, उनके लिए फातिहा पढ़ें या उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करें। और अपने बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहब्बत का इजहार करें, ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। तो मोहब्बत से बच्चों को प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजें, उनको अच्छे नामों से बुलाएं, अपने पास सुलाएं, उनको वक्त दें, खाना अपने हाथ से नवाला बना के कभी कभी खिलाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ उनको सुने, उनकी बातें सुने, उनके बालों को संवारें और उनके माथे को चूमें और मुश्किल में उनका साथ दें और उनके साथ साथ रहें हमेशा। और कभी कभी ऐसा भी बहुत होता है, प्यारे। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लें, उनको गुदगुदाएं, क्योंकि फिर आप मिस करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, तो आप वही फीलिंग्स, वो छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर और छोटी छोटी जमाइयाँ, वो आप मिस करेंगे। तो अभी इस वक्त को एंजॉय करें, मदरहुड को एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। वेरी नाइस है ना, बहुत ही प्यारे एहसासात आपने जगाए हैं, स्पेशली उन माओं में भी जो कि अब जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। और ये जो आपने प्यारी प्यारी बातें की हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड तमाम जो यंग मदर्स हैं दे कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम दीज हेल्पफुल टिप्स। मैं अब क्योंकि सीनियर मदर होने का थोड़ा सा मैं एज लूँगी आप दोनों के ऊपर. जी Not that I didn't get very valuable input from both of you, and I'm really thankful to Rumana and Hina that they have shared their motherhood definition, their motherhood experiences, and how we can have better balanced children. और मुझे ये लगता है कि माँ बनना एक जिम्मेदारी का वो रोल है. If you are ready to become a mother and become a parent, more importantly, then you should take up this job. It's just like taking up a job that you want to dedicate your professional abilities. So मुझे लगता है कि अगर हम इसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली लें तो फिर हम इसको अच्छी तरीके से निभा भी पाते हैं, क्योंकि माँ मजबूत है तो बच्चे मजबूत हैं, घराना मजबूत है और ख़ानदान महफूज है, मुल्क महफूज है. तो अभी हमें समझ आती है जब हम माँ बनते हैं और जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें समझ आती है कि सिकंदर आज़म क्यों ये कहते थे, इस बात को कहते थे कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो और मैं तुम्हें बेहतर वो कौम दूंगा. तो रेजिंग किड्स विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक आपको उनको अटेंशन देनी है, उनको अफेक्शन देनी है ताकि उनके अंदर एम्पैथी आ सके, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके कि वो अगर कुछ गलत भी हो गया, जैसे रोमाना ने कहा कि टू वे कम्युनिकेशन जारी रखें, उनको इतना कंफर्ट दें, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, जैसे हिना ने बात की कि वो बच्चे आपके पास आए एंड यू शुड बी द वन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग योर चिल्ड्रन. बिकॉज जब आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे होंगे तो आप बेहतर उस्ताद हैं, आपसे बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता. सो अपने बच्चों को अटेंड कीजिए, अपने बच्चों को अवेलेबल हों, उनको प्रायोरिटी बनाएं. सारे प्रेशर सब चीज़ें साथ हैं, मगर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं. हम अपने बच्चों को अपने ख़ानदान के साथ कनेक्ट करना बताएंगे तो वो अपने मुल्क के साथ भी कनेक्ट हो सकेंगे.
وہ ریڈیلی اس طرح آئی ایم سوری آج کل کچھ ٹرینڈز اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے. سو وہ رسپانسبل سٹیزن جیسے ہنا نے کہا, رومانہ نے کہا, تبھی بنیں گے جب مائیں انہیں گائیڈ کر رہی ہوں گی, تربیت دے رہی ہوں گی. آپ استاد بنے اپنے بچوں کے, آپ ان کو باہر اتنے اس میں مت پھینکیں جہاں پہ کہ آپ کا بچہ وداؤٹ اینی اینکر ہو. Because we all matter and this is our responsibility to take care of ourselves, our children, our families, our country. So جی اس سب کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہنا بہت بہت شکریہ, آج آپ گیسٹ بنی, مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. رومانہ, your valuable input, I have really enjoyed both of my conversation with both of you. I hope you had a good time with us and take care of yourself because you matter.